تو یہ بھائیو جو ذوالقرنین بادشاہ، ذوالقرنین کہتے ہیں دو قرن والا، قرن عربی میں ہم سینگ کو کہتے ہیں، یعنی ان کی سلطنت جو ہے وہ دو بڑے حصوں پر مشتمل تھی، ایک مشرقی سلطنت اور ایک مغربی سلطنت۔ تو اس وجہ سے یہ اپنے سر کے اوپر ایک ایسی ٹوپی پہنا کرتے تھے جس پہ دو سینگ بنے ہوئے ہوتے تھے، جو سمبل تھا ان کی اس ریاست کا، مینڈے کی شکل کے دو سینگ اس کے اوپر ہوتے تھے، تو اسی لیے ان کو ذوالقرنین بادشاہ کہا جاتا ہے، دو سینگوں والا۔ اور ان کے لیے جو ہے وہ پرشین لینگویج کے اندر، یونانی لینگویج کے اندر سائرس شاہ کا لفظ بھی استعمال ہوا، اور عربی میں کیخورس بادشاہ۔ بعض ہمارے پرانے مفسرین نے سمجھا کہ اس سے مراد سکندر اعظم ہے، حالانکہ وہ تو کافر تھا، اس کا کوئی کردار جو ہے موحدانہ ہے ہی نہیں تھا، لیکن الحمدللہ جدید دور میں جو ہمارے انٹلیکچول مفسرین ہیں، خصوصاً مولانا ابوالکلام آزاد اور مولانا مودودی رحمہم اللہ، ان لوگوں نے یہ ٹروتھ ریویل کیا کہ اس سے مراد وہ بادشاہ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد وہ بادشاہ ہے جو کہ یہودیوں کی ٹریڈیشن کے اندر بھی جس کا ذکر موجود ہے، تورات کے اندر بھی، اور یہودی اس سے واقف ہیں، اسی لیے انہوں نے اس سے متعلق سوال کیا تھا۔ تو یہ ذوالقرنین بادشاہ کا جو زمانہ ہے یہ 539 قبل از مسیح بنتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے بھی تقریباً 550 سال پہلے، اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 1000 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین بادشاہ کو بہت بڑی حکومت عطا فرمائی۔ اور بیسیکلی جو یہ پرشین امپائر ہے، پرشین امپائر، اس کا بانی جو ہے وہ ذوالقرنین بادشاہ ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں مبعوث ہوئے تو اس وقت دو بڑی سپر پاورز تھیں، ایک رومن امپائر تھی اور ایک پرشین امپائر تھی۔ تو پرشین امپائر جو ہے وہ تو، رومن امپائر تو کافی پرانی تھی، اور اس کے جو ٹاپ آف دا لسٹ بادشاہ تھا وہ کانسٹنٹائن تھا، جس کے نام پر ہی قسطنطنیہ شہر بنایا گیا۔ یہ وہی بادشاہ تھا جس نے کہ عیسائیت قبول کر لی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے تقریباً 200 سال پہلے کی بات ہے، تو 338 جو ہے وہ آپ سمجھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 338 عیسوی کی بات ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے 300 سال بعد، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے تقریباً 200 سال قبل کی بات ہے۔ تو اسی کے نام پر کانسٹنٹائن شہر قسطنطینیہ، جسے ہم عربی میں کہتے ہیں، اردو میں ہم قسطنطنیہ کہتے ہیں، اور یہی وہ شہر ہے جو کہ سلطان محمد فاتح نے المتوفہ 849 ہجری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 850 سال کے بعد اس نے اس شہر کو فتح کیا، اور پھر اس شہر کا نام استنبول رکھا گیا۔ قسطنطنیہ کا جو نام اب اس وقت جو ہے استنبول، استنبول ٹرکش لینگویج میں کہتے ہیں اسلام ان بلک، اسلام کا گڑھ، چونکہ مسلمانوں نے فتح کیا تو اس کا نام استنبول، اسلام کا گڑھ، جس طرح ہمارے پاکستان کا کیپٹل سٹی جو ہے اسلام آباد ہے، تو وہ ظاہر ریلیجن کی بنیاد کے اوپر رکھا گیا، تو استنبول کا مطلب ہے اسلام ان بلک، اسلام کا گڑھ، تو یہ قسطنطینیہ۔ تو جس طرح وہ رومن امپائر میں جو مین ٹاپ آف دا لسٹ پرسنالٹی تھی کانسٹنٹائن، اسی طریقے سے پرشین امپائر جو دوسری سپر پاور تھی، اس کے تو بانی ہی یہ ذوالقرنین بادشاہ تھے جو موحد تھے، اور یہودیوں کو ان کے ساتھ جو ہے خاص عقیدت تھی، کیونکہ جب یہودیوں کا پہلا زوال آیا ہے نیبوکڈ نظر کے ہاتھوں، نمرود کے ہاتھوں، تقریباً 539 قبل از مسیح کے اندر تو ان کی یہ سلطنت قائم ہوئی، اور انہوں نے ہی نیبوکڈ نظر کو جو ہے وہ شکست دی، اور یہودیوں کو جو نیبوکڈ نظر نے 1,33,000 یہودی ایک دن میں قتل کیے تھے، تقریباً سمجھ لیں کوئی 650 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے۔ تو جو پہلا زوال ان پر آیا تھا، جو میں نے پورا لیکچر بھی دیا ہے مسئلہ نمبر 127A، بنی اسرائیل اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 عروج اور 2 زوال، سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع کے کانٹیکسٹ میں۔ تو پہلا جو زوال ان کا آیا تھا نیبوکڈ نظر کے ہاتھوں، جو عراق کا جو ہے وہ بیبیلونیا، جس کو ہم بابل شہر کہتے ہیں، اس کا بادشاہ تھا، اس کے ہاتھوں آیا، تو 1,33,000 یہودیوں کو وہ ایک دن میں اس نے قتل کیا، اور 1,33,000 کو قید کر کے لے گیا، اور اس نے ہیکل سلیمانی بھی پھر تباہ و برباد کر دیا، ٹیمپل آف سلیمان۔ اور پھر تقریباً آپ سمجھ لیں 125 سال کا ان کا جو ہے وہ کیپٹیوٹی کا، یعنی کہ قید خانے کا پیریڈ ان کا جو ہے وہ عراق کے اندر گزرا۔ اسی دوران عراق کے بادشاہ نمرود کو شکست دے دی اسی ذوالقرنین بادشاہ نے،
नेबुकदनेस्सर ने। तो अब चूंकि इसका दुश्मन था नमरूद, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो यहूदी जो है वो वैसे भी मुवाहिद थे और नेबुकदनेस्सर ने उनको कैद किया हुआ था। तो इस जुल्करनैन बादशाह ने यहूदियों को आजाद कर दिया और उन्हें दोबारा बैतुल मक़दिस जाने की इजाजत दे दी और उन्होंने जाकर दोबारा वहां पर अपना हैकल सुलेमानी जो है वो तामीर कर लिया। फिर जब दूसरा जवाल आया काफी अरसे के बाद, वो 70 ईस्वी के अंदर टाइटस ने हमला करके तबाह बर्बाद किया। उनका डायस्पोरा शुरू हुआ जो कि 1917 तक तकरीबन जारी रहा। अब जाके उनको सुख का सांस मिला। तो मैंने इस पे पूरी गुफ्तगू भी कर दी। इमाम मोहम्मद महदी के ऊपर भी लेक्चर रिकॉर्ड करवाया, उसके अंदर भी 127A और 127B, और सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल से मुतल्लिक मसला नंबर 12, उसमें मैंने काफी तफसीलात इसकी बयान की हैं। बहरहाल ये जुल्करनैन बादशाह जो है ये इनके लिए आप समझे एक मसीहा था यहूदियों के लिए, जो 125 साल से कैपिटिविटी का उनका जो पीरियड था कैद खाने का, उससे इनको रिहाई मिली इसी जुल्करनैन बादशाह के जरिए। और इसका जिक्र तौरात के अंदर भी इस बादशाह का जिक्र मौजूद है। इसको बड़ी इज्जत की नज़र से कैखोरस को या साइरस शाह को वो देखते थे, क्योंकि जाहिर है कि उसकी वजह से उन पर जो एक समझ लें कि अजाब की शक्ल में जो है वो नमरूद मुसल्लत था, उससे छुटकारा मिला, क्योंकि उसी ने शिकस्त दी थी। तो फिर इसने बहुत बड़ी सल्तनत कायम कर ली, मशरिक से लेकर मगरिब तक इसकी सल्तनत फैली हुई थी। तो उस वक्त यानी दुनिया में 2 ही सुपर पावर्स थी, आप समझ लें तकरीबन आधी दुनिया पर रोमन एम्पायर का कब्जा था, फिर आधी दुनिया के ऊपर तकरीबन पर्शियन एम्पायर का कब्जा था। तो पूरी दुनिया को इन्हीं 2 सुपर पावर्स ने कंट्रोल किया हुआ था, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत के बाद विद इन 10 ईयर्स ये दोनों सुपर पावर्स जो है वो सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु के दौर के अंदर घुटने टेक गई। हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौर के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ज़वा तबूक के फौरन बाद से मुसलमानों की उरूज जो है वो इस्लाम का उरूज शुरू हो चुका था। हजरत अबू बकर के दौर में जो है वो इराक फतह हो गया। फिर सैयदना उमर के दौर में सबसे पहले पर्शियन जो रोमन एम्पायर गिरी, क्योंकि मुसलमानों को जंग यरमूक में फतह नसीब हुई और वो वहां से जो रोमन एम्पायर का हेड था कैसर रोम, वो हम्स शहर छोड़कर वहां से भाग गया, जो कि उसका कैपिटल सिटी था। फिर कुस्तुनतीनिया में वो चला गया। फिर कुस्तुनतीनिया जो है वो तो फिर जाके 700-800 साल के बाद, तकरीबन 800 साल के बाद जाकर फतह हुआ। बहरहाल ये है कि रोमन एम्पायर जिजिया देने पर जो है वो मजबूर हो गई और सैयदना उमर के सामने घुटने टेक दिए। और पर्शियन एम्पायर जो है वो कुछ ही अरसे के बाद, 1-2 साल के बाद जंग कादसिया में वो भी घुटने टेक गई। और ये दोनों सुपर पावर्स जो है जिनकी हुकूमतें जो है वो हजारों साल से चल रही थी, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत के बाद चंद सालों के अंदर ये घुटने टेक गई। और ये बहुत बड़ी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की खबर थी, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जमाने में दी थी जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बमुश्किल 100 लोग ईमान लेकर आए थे। किसी ने सोचा ही नहीं था कि ये शख्स इतना बड़ा दावा कर रहा है कि इतनी बड़ी सल्तनतें गिर जाएंगी। तो ये बगैर अल्लाह की वही के और अल्लाह की मदद के ये मुमकिन ही नहीं है। वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिहि वलौ करिहल काफ़िरून। वही अल्लाह है जिसने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल हुदा यानी कुरान हकीम के साथ और दीन हक़ के साथ मबूस किया, ताकि इस दीन को तमाम अदियान के ऊपर गालिब कर दे। तो बहरहाल ये एक ब्रीफ हिस्ट्री है। तो जुल्करनैन बादशाह जो है ये मुवाहिद था, ये सिकंदर आजम नहीं है, बल्कि ये साइरस शाह, कैखोरस अरबी में हम कहते हैं, ये वो बादशाह है जिसका जिक्र तौरात के अंदर भी मिलता है। और यहाँ पर आप जो है वो इनको बेनिफिट दिया जाए जदीद मुफस्सिरीन को, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और मौलाना मौदूदी को, कि उन लोगों ने वो ट्रूथ रिवील किया जो हमारे पुराने मुहद्दिसीन और पुराने मुफस्सिरीन इस ट्रूथ को रिवील ही नहीं कर सकते। और अब तो फिर मजीद कंफर्मेशन हुई, आज से तकरीबन समझ लें तकरीबन 150 साल पहले उस कैखोरस जो बादशाह है उसका मुजस्मा भी एक दरियाफ्त हो गया। और उस मुजस्मे पे उसी तरीके से उसका जो है वो सर पे टोपी रखी हुई और 2 सींग मौजूद है। तो वो पूरी की पूरी फिट एंड बैठती है कुरान पाक के अंदर। जो उसका करैक्टर बयान हुआ है ये किसी काफिर बादशाह का करैक्टर नहीं हो सकता, एक मुसलमान बादशाह का। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये इल्म जो है किसी की मिरास नहीं है, बल्कि ये तो अल्लाह ताला जिसके ऊपर एक्सप्लोर कर दे, यानी हाफिज इब्न कसीर और इमाम तबरी रहिमहुल्लाह और पुराने मुफस्सिरीन, किसी पे ये हकीकत नहीं खुल सकी जो कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और मौलाना मौदूदी रहमहुल्लाह के ऊपर खुली। और उन्होंने ये मामला जो है वो खोल कर उम्मत के सामने किया। और अब अल्हम्दुलिल्लाह तमाम के तमाम लोग इसके ऊपर एग्री कर गए। हत्ता कि जो अहले हदीस मकबा फ़िक्र के जो बड़े स्कॉलर हैं इस वक्त, सलाउद्दीन यूसुफ साहब जिनका अहसुल बयान सऊदी अरब से छपता है, उन्होंने भी बड़ा दिल पर जबर रखते हुए, वरना वो जदीद मुफस्सिरीन की तारीफ करना उनके लिए बड़ी मुसीबत हो जाती है, तो उन्होंने ये चीज़ मानी है कि वाकई अबुल कलाम आज़ाद ने ये बहुत बड़ा ट्रुथ रिवील किया जो हमारे पुराने मुफस्सिरीन के ऊपर नहीं हुआ। तो मैं सलाउद्दीन यूसुफ साहब को कहता हूँ इसी तरीके से जो खिलाफत और मलूकियत लिखी है मौलाना मौदूदी ने,
وہ بھی بہت بڑا ٹروتھ ریویل کیا ہے جو ہمارے پرانے بزرگوں میں ہمت نہیں ہوئی ہے کام کرنے کی. کتابوں میں لکھ دی تھی لیکن انہوں نے کمپائلڈ فارم میں الحمدللہ اسی حق کو جمع کیا جو کہ ہماری احادیث میں اور اہل سنت کی تاریخ کے اندر موجود تھی. تو ان لوگوں کی جن لوگوں کی کوششیں ان کو ماننا چاہیے. احمد دیدار صاحب ہیں, بہت بڑی ان کی ایفرٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم صدیوں میں اس طرح کی مثال نہیں بتا سکتے کہ کرسچینٹی کے خلاف علمی جہاد کسی بندے نے اس لیول کا کیا ہو جتنا بڑا جہاد جو ہے وہ احمد دیدار صاحب نے یا اس کے بعد ان کے جو اسٹوڈنٹ ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک انہوں نے کیا. اسی طریقے سے قرآن حکیم کی خدمت کے حوالے سے جو کام جو ہے وہ مولانا مودودی نے یا امین احسن اصلاحی صاحب نے یا پھر ویڈیو کی فارم میں ڈاکٹر اسرار صاحب نے کیا اور اب آڈیو کی شکل میں ڈاکٹر فرد ہاشمی نے عورتوں کے اندر کیا, یہ واقعی بہت یونیک مثال ہے دعوت و تبلیغ کے حوالے سے. تو جو کسی کی پازیٹیو چیز ہے اس کی تعریف کرنی چاہیے, باقی غلطی تو ہر بندے سے ہو سکتی ہے. انبیاء کے علاوہ کوئی شخص معصوم نہیں ہے, تو جو اچھی بات کسی کی ہے اس کی تعریف کرنی چاہیے. تو ذوالقرنین بادشاہ جو ہے یہ یہودیوں کے ہاں بڑی عزت والی پرسنالٹی تھی, اس لیے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال پوچھا جو ہے وہ مشرکین عرب کے تھرو کہ پوچھئے کہ ذوالقرنین بادشاہ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں. اگر اللہ کے پیغمبر ہیں تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے بتا دے گا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو امی تھے, کسی دنیا میں کسی فلاسفر سے, کسی تاریخ دان سے, کسی شاعر سے پڑھے ہوئے نہیں تھے. تو ایک امی شخص کے پاس ایسی انفارمیشن آنا جو کہ یہود اپنے آپ کو وہ جو عالم سمجھتے تھے اور بنو اسماعیل کو وہ امی سمجھتے تھے, ان پڑھ سمجھتے تھے, ان کو کہتے تھے تو جاہل لوگ ہیں اور اپنے آپ کو عالم سمجھتے تھے. اب ان امیین کے اندر ایک خوبی یہ تھی کہ یہ لڑاکو بہت تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کوالٹی دی تھی, اس لیے تو دیکھ لیں انہوں نے 8-10 سال کے اندر دونوں سپر پاورز گرا کے رکھ دی. لیکن ان کے اندر کمی تھی علم کی, وہ اللہ تعالیٰ نے کمپنسیشن کر دی, ان کے ہاتھ میں جو ہے نا قرآن دے دیا. اور قرآن کے دلائل انہی کی زبان میں جب نازل ہوئے تو بڑے بڑے پھر یہود و نصارہ کے سکولرز بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے, قرآن کے ذریعے جو ایجوکیٹ ہو گئے. اب جس نے سورۃ البقرہ یا سورۃ الاعراف یا سورۃ المائدہ, سورۃ النساء جو ہے وہ پڑھ رکھی ہو, اس کے سامنے کون یہودی اور عیسائی جو ہے اپنے دلائل پیش کر سکتا ہے. تو یہ جو ایک ان کے اندر کمی تھی امیین کے اندر, قرآن ان کے ہاتھ میں آ گیا, پھر انہوں نے ایسی کی تہذیب پھیر کے رکھ دی پوری دنیا کی اور الحمدللہ حق کا نظام پوری دنیا میں قائم کیا انہوں نے. تو یہ ذوالقرنین بادشاہ سے متعلق بھی جب ان سے سوال ہوا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاملے میں بھی ایجوکیٹ کیا گیا, اور یہ ہے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 83 سے آنورڈ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ, اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہ ذوالقرنین بادشاہ سے متعلق سوال کرتے ہیں. یہ لفظ ہے ذوالقرنین, لیکن ان کی وجہ سے یہ جو ہے وہ زیر آ گئی ہے ذی القرنین. جیسے ویسے تو لفظ ہے ابو ہریرہ, لیکن جب ان ابی ہریرہ ہوتا ہے, ویسے لفظ ہے ابو بکر لیکن ہوگا ان ابی بکر, تو ان کی وجہ سے یہ ذی القرنین. ذوالقرنین سے متعلق آپ سے سوال کرتے ہیں. قل سأتلو علیکم منہ ذکرا, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمائیے کہ میں تم سے ابھی اس کا حال بیان کرتا ہوں. انا مکننا لہو فی الارض, اب اللہ تعالیٰ کے ریفرنس سے بات ہو رہی ہے. بے شک ہم نے اسے زمین میں اقتدار بخشا تھا. وآتیناہ من کل شیء سببا, اور ہم نے اسے ہر طرح کا ساز و سامان دیا تھا, یعنی اس کے پاس فوج بھی تھی اور مین پاور بھی تھی اور ریسورسز بھی موجود تھے. ایک بہت بڑا بادشاہ تھا, جیسا کہ حضرت سلمان علیہ السلام بہت بڑے بادشاہ تھے, وہ تو پیغمبر تھے, یہ پیغمبر نہیں تھا, پیغمبر کی تعلیمات سے متاثر تھا, مواحد تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے بہت بڑی بادشاہی عطا فرمائی تھی. فَأَتْبَعَ سَبَبًا, تو اس نے ایک مہم جو ہے وہ اس کا آغاز کیا. اب یہ 3 مہمات ہیں جو ذوالقرنین بادشاہ کی یہاں پر ذکر ہوں گی. ایک اس کی مہم ہے مغرب کی طرف, ایک مشرق کی طرف, اور تیسری جو ہے شمال کی طرف. اور شمال والی مہم میں کوکاف پہ جا کے یاجوج اور ماجوج کے ساتھ اس کا واسطہ پڑا. ان تینوں مہمات کا اس کا ذکر آئے گا. تو پہلی مہم اس کی کیا تھی؟ حتی اذا بلغ مغرب الشمس, جبکہ وہ ایسی جگہ پر پہنچا کہ جہاں پر اس نے دیکھا کہ سورج غروب ہو رہا تھا. وجدها تغرب في عین حمیۃ ووجد عندها قوما, تو اس نے دیکھا کہ سورج ایک سیاہ کیچڑ کے چشمے میں غروب ہو رہا ہے اور وہاں اس نے ایک قوم کو پایا. ابھی کیچڑ کے اندر نہیں, یعنی وہ دیکھا اس طرح دیکھا کہ نظر ایسے آ رہا تھا جیسا کہ آپ سمندر کے کنارے پہ کھڑے ہو
اور سورج کے غروب ہونے کا منظر آپ دیکھیں تو وہ سمندر میں ہی غروب ہوتا نظر آتا ہے. تو یہ ظاہر لٹریچر میں تو اسی طریقے سے بات ہوتی ہے. یہ سائنٹیفک کتاب تو نہیں قرآن حکیم. قرآن حکیم لٹریچر کی زبان میں بات کرتی ہے. جیسا کہ آج بھی آپ دیکھ لیں, آپ امریکن اخبار بھی کھول کے دیکھ لیں تو اس پہ لکھا ہوتا ہے سن رائز اور سن سیٹ, سورج کے نکلنے کا وقت اور سورج کے غروب ہونے کا. حالانکہ سورج نہ تو نکلتا ہے نہ غروب ہوتا ہے, ود ریفرنس ٹو زمین بات ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ میں اس لیے کروں کہ بعض غیر مسلموں نے اس آیت کے اوپر بھی اعتراض کیا کہ قرآن جو ہے نان سائنٹیفک ہے, کہ سورج تو غروب ہی نہیں ہوتا اور کس چشمے میں غروب ہوتا ہے. تو یہ اس کو نظر آیا اس طریقے سے کہ سورج غروب ہو رہا ہے. یہ لٹریچر کی زبان میں بات ہو رہی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں قرآن حکیم میں پورے قرآن کے اندر آپ کو کہیں دماغ کا لفظ نہیں ملے گا, ہمیشہ عقل کا تعلق دل کے ساتھ ملے گا. عقل کا لفظ ملے گا, دل کا ملے گا, کیونکہ یہ لٹریچر کی زبان میں بات کرتے ہیں. یعنی اگر ایک سائنٹسٹ بھی کہے گا نا تو وہ یہ کہے گا کہ آج میرا دل کر رہا ہے کہ میں بریانی کھاؤں. وہ کبھی نہیں کہے گا آج میرا دماغ کر رہا ہے کہ میں بریانی کھاؤں. حالانکہ دماغ میں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اترتی ہیں نا, لیکن دل کی طرف کیونکہ لٹریچر کی زبان میں قرآن بات کرتا ہے, اس لیے جب بھی دل کی بات آتی ہے تو میں اس کا عقل ترجمہ کرتا ہوں, وہ اپروپریٹ ہے, دل اور دماغ دونوں کی طرف جاتا ہے. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, اے انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تجھے اس کے بارے میں ڈیفینیٹ علم حاصل نہ ہو جائے. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا, بے شک کان, آنکھیں اور عقل, دل اور دماغ دونوں اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. ان اعضاء کو استعمال کر کے تم نے حق بات حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی. یہ سورہ بنی اسرائیل میں 9th کمانڈ ہے, آیت نمبر 36 سورہ بنی اسرائیل. تو اس نے غروب ہوتے ہوئے پایا اس کو مغرب میں, اس حالت میں, یعنی کہ وہ مغربی ساحل تک, مطلب سمندر کے ایسے ساحل تک پہنچ گیا جہاں پر یعنی کہ مغرب کا اینڈ ہو رہا تھا اور وہاں پر سورج غروب ہو رہا تھا. وہاں اس نے ایک قوم کو پایا. قلنا یا ذی القرنین, تو وہ ہم نے کہا اے ذی القرنین, اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا, یعنی ہم نے ذی القرنین کو یہ اختیار دیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اس کو یہ اختیار دیا تھا, چاہے تو اس قوم کے ساتھ جو ہے وہ تو اس کو سزا دے, چاہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کر. یعنی اس کو بادشاہت وہاں کی بھی عطا فرما دی, اس نے فتح کر دیا اس علاقے کو, اس پورے ایریے کو فتح کر لیا, حتیٰ کہ سمندر آ گیا اور غروب کا مقام آ گیا with reference to زمین, وہاں تک اس نے تمام علاقے فتح کیے. تو ہم نے اسی کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا. لیکن ظاہر ہے کہ وہ نیک بادشاہ تھا, تو اس بادشاہ نے کہا قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربی. ذوالقرنین نے کہا کہ جو کوئی بھی اب ظلم کرے گا, یعنی فسق کی روش اختیار کرے گا, تو ہم اسے ضرور سزا دیں گے اور پھر اس کے بعد وہ اپنے رب کی طرف تو لٹایا ہی جائے گا. فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا, تو وہ تو اسے بہت سخت عذاب دے گا. یعنی دنیا میں ہم یعنی اپنے اس دین کو اسٹیبلش کریں گے اور کسی کو بغاوت نہیں کرنے دیں گے. بہرحال آخرت کا عذاب جو ہے وہ اللہ کے ہاں پکا ہے. دنیا میں جو اللہ نے مجھے حکومت دی ہے تو اس میں اسلام کا نظام ہوگا, اللہ کا دین جو ہے وہ نافذ ہوگا. وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا, اور جو کوئی ایمان لے آئے گا اور نیک اعمال کرے گا, فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى, تو ہم اس کے لیے اچھا معاوضہ کریں گے. وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا, اور اپنے معاملے میں بھی اس کے ساتھ آسانی سے پیش آئیں گے. یعنی ہم نے جو یہاں پہ ٹیکس وغیرہ بھی لگانے ہیں تو ہم اس کے ساتھ نرمی کریں گے. جو اسلام قبول کر لے گا اس کے ساتھ پھر نرمی کا برتاؤ ہوگا ایز کمپیئر ٹو کفار کے. ثم اتبع سببا, اب یہ دوسری مہم ان کا ذکر آ رہا ہے. اس کے بعد وہ ایک اور مہم پر نکلے, یعنی پہلے انہوں نے مغرب تک ساری فتوحات کی اور اب مشرق تک. حتی اذا بلغ مطلع الشمس, یہاں تک کہ جب وہ پہنچے سورج کے نکلنے کے مقام پر, وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا, تو انہوں نے ایسی قوم پر سے اسے طلوع ہوتے ہوئے پایا کہ جن کے ساتھ ہم نے سورج کے معاملے میں کوئی اوٹ نہیں رکھی تھی. یعنی وہ بھی کوئی سمندر کا کنارہ تھا, بس مشرق کی طرف سے سورج نکلتا تھا. وہ مکران کا ساحل بھی ہو سکتا ہے یہ والا, تو یعنی وہ پرلی والی سائڈ جس میں مشرق کی طرف سے سورج نکلتا ہوا نظر آتا ہے, تو کوئی اوٹ نہیں رکھی تھی, ڈائریکٹ یعنی اوپن میدان میں تھے وہ لوگ, کوئی پہاڑ نہیں تھے, وہاں سے سورج نکلتے ہوئے اس نے پایا اس قوم کو اس حالت میں. کذالک, اور یہی ہوا, وقد احطنا بما لدیہ خبرا, اور ہم نے احاطہ کر رکھا ہے ہر اس چیز کا جو اس کے پاس تھی اپنے علم سے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا تھا. یہ سب کا سب کچھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر تھا, جو کچھ ذوالقرنین بادشاہ کر رہے تھے. ثم اتبع سببا, پھر انہوں نے تیسری مہم جو ہے وہ کی.
حتی اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ جب وہ دو پہاڑوں کے ملنے کی جگہ پر پہنچے، وجد من دونہما قوما، تو وہاں انہوں نے پہاڑوں کے پیچھے ایک قوم کو پایا، لا یکادون یفقہون قولا، جو کہ ان کی زبان کو سمجھ نہیں سکتے تھے، یعنی ان کی زبان کو اتنی کمپلیکس تھی، وہ سمجھ لیں کوئی چائنیز ٹائپ تھی، کوئی اس قسم کی کمپلیکس زبان تھی جو کہ ذوالقرنین بادشاہ سمجھ نہیں سکتے تھے۔ تو اب یہ جو ہے وہ شمال کی طرف ان کا سفر تھا، جو ہمیں تاریخ سے پتہ چلتا ہے، یعنی کوکاف تک پہنچ گئے وہ، اور وہاں پر انہوں نے ایسی قوم کو پایا۔ اچھا، سیم اینالوجی ان کی فتوحات کی جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ سیدنا عمر فاروق اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے دور والی بنتی ہے۔ وہاں پر بھی آپ کو مشرق کی فتوحات، مغرب کی فتوحات، مشرق کی فتوحات، اور پھر شمال تک کی آذربائیجان، رشیا، یہ سارے علاقے جو ہیں وہ حضرت عثمان کے دور میں فتح ہو چکے تھے۔ تو ذوالقرنین بادشاہ نے وہاں پر ایک قوم کو پایا، تو یہ جو ہے وہ حضرت یافث جو تھے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے، ان کی یہ اولاد تھی جن کو کوکاف کے پاس انہوں نے پایا، جن کی وہ زبان سمجھ نہیں سکتے تھے۔ قالوا یا ذی القرنین، تو وہ کہنے لگے اے ذوالقرنین۔ اب انہوں نے کیسے کہا؟ ظاہر ہے اشاروں سے ہی بات کی ہوگی، اشاروں کی زبان کو تو کہا جاتا ہے یونیورسل زبان ہے، یہ پوری دنیا میں بولی جاتی ہے۔ تو انہوں نے اپنی بات کسی طریقے سے ان کو سمجھا لی اور کہا اے ذوالقرنین، ان یأجوج و مأجوج مفسدون فی الارض، بے شک یاجوج اور ماجوج زمین میں بڑا فساد برپا کرتے ہیں۔ یعنی یہ دو قومیں تھیں جو کہ وہاں سے آ کر ان قبائل کو لوٹا کرتی تھی، یاجوج اور ماجوج۔ ان کو انگلش میں گوگ میگوگز کہا جاتا ہے۔ یاجوج اور ماجوج یہ دو قبائل تھے، یہ دو قومیں تھیں جو کہ آ کر قتل و غارت کا بازار گرم کرتی تھیں۔ تو ذوالقرنین بادشاہ سے انہوں نے ریکویسٹ کی کہ آپ جو ہے وہ ہماری اس معاملے میں کوئی مدد کیجئے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا، ہم آپ کے لیے خراج مقرر کر دیں گے، ہم آپ کو ٹیکس دینے کے لیے تیار ہیں، آن پیمنٹ آپ ہمارا یہ کام کر دیجئے۔ عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا، کہ آپ اور ان کے اور ہمارے درمیان کوئی دیوار بنا دیں۔ یعنی یہ سمجھ لیں کہ دو طرف سے تو پہاڑ ملے ہوئے تھے جس کے اندر سے وہ قوم جو ہے وہ آتی تھی، اب تیسری طرف صرف ایک بند بنانا تھا، یعنی ایسے چیز ہو اور نیچے آپ بند بنا دیں تو وہ سارے کا سارا معاملہ اسی کے اندر ٹرائنگل میں قید ہو کر رہ جائیں گے۔ تو یہ جس طریقے سے یہ ڈیمز بھی بنائے جاتے ہیں تو سامنے ایک دیوار کھڑی کر دی جاتی ہے تو سارا پانی جو ہے پیچھے تک رک جاتا ہے۔ تو دو پہاڑوں کے سلسلے تھے، سامنے آپ کو ایک دیوار بنا دیں، وہ تقریباً 50 میل چوڑی دیوار انہوں نے بنائی اور تقریباً 30 فٹ اونچی، جو ہمیں تاریخ سے پتہ چلتا ہے، اور 10 فٹ تقریباً وہ چوڑی دیوار تھی، لوہے اور تانبے کے ساتھ ذوالقرنین بادشاہ نے بنائی۔ تو انہوں نے کہا ہم آپ کے لیے خراج مقرر کر دیتے ہیں، آپ کو رقم دیتے ہیں، آپ کو آن پیمنٹ ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں کہ آپ ہمیں ان کے شر سے بچانے کے لیے جو ہے ایک دیوار بنا دیجیے۔ قال ما مکنی فیہ ربی خیر، تو انہوں نے کہا کہ میرے رب نے جو کچھ مجھے بخشا ہے، ساز و سامان دیا ہے اور مجھے جو قرار دیا ہے زمین کے اوپر، وہ تو بہتر ہے۔ تم صرف کیا کرو، فَأَعِینُونِی بِقُوَّةٍ، تم میری جسمانی مشقت کے ساتھ یعنی میری مدد کرو، مین پاور مجھے پرووائڈ کرو، یعنی مزدور تمہارے ہوں۔ اجعل بینکم و بینہم ردما، میں تمہارے اور اس قوم کے درمیان، یاجوج اور ماجوج دو قبائل کے درمیان ایک آڑ مضبوط قائم کر دیتا ہوں۔ آتونی زبر الحدید، تم میرے پاس لے کر آؤ لوہے کی چادریں، حتی اذا ساوا بین الصدفین قال انفخوا، یہاں تک کہ جب ہموار کر دیا اس نے جو کچھ دو پہاڑوں کے درمیان خلا تھا، اس کو پر کر دیا لوہے سے، تو اس نے پھر حکم دیا کہ اب ان جو یہ موٹی موٹی ہم نے چادریں رکھی ہیں لوہے کی، ان کو گرم کرنا شروع کرو۔ حتی اذا جعلہ نارا، یہاں تک کہ جب وہ لوہا بالکل گرم ہو جائے، قال آتونی افرغ علیہ قطرہ، تو میرے پاس لے کر آؤ جو ہے تانبا پگھلا ہوا، تاکہ میں اس کے اوپر انڈیل دوں، یعنی اس کو گرم کیا تاکہ وہ ایک سمجھ لیں ویلڈنگ ہو جائے، بانڈ بن جائے۔ لوہے اور لوہے کی چادریں تھی اور ان کے درمیان آپ سمجھ لیں فلنگ، جس طرح جو ہے وہ دیوار میں جب اینٹیں جوڑی جاتی ہیں بیچ میں سیمنٹ کی فلنگ کر کے تو اس کا بانڈ بنایا جاتا ہے، اس طریقے سے انہوں نے ان چادروں کا بانڈ جو ہے وہ اس طریقے سے بنایا کہ اس کے اندر پگھلا ہوا تانبا ڈال دیا۔ فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوا وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، سو یاجوج ماجوج بڑی کوشش کرنے کے باوجود بھی اسے سر نہ کر سکیں گے اور نہ اس میں سوراخ کر سکیں گے۔
यानी वो 50 मील तक समझ लें वो पूरी लंबाई थी उस दीवार की, 10 फुट चौड़ी और तकरीबन 30 फुट ऊंची। ज़ाहिर लोहे की है, उसमें तो कोई नकब भी नहीं लगा सकते थे वो। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से खास मदद आई उनके लिए और उन्होंने ये मामला किया। क़ाल हाज़ा रहमतुम मिन रब्बी, तो उन्होंने ज़ुल्करनैन बादशाह ने कहा ये मेरे रब की रहमत। यही एक नेक बंदे की निशानी है कि जब भी कोई बड़ा कारनामा करता है तो उसको अपने रब की तरफ मंसूब करता है। हाज़ा मिन फ़ज़ली रब्बी, यानी इससे बात पता चली कि ये दुनियादार बादशाह होते तो ये कहते देखा मैंने कितना बड़ा कारनामा किया है, मेरे जैसा तो कोई लीडर नहीं है, मेरे जैसा कोई इंटेलेक्चुअल ही नहीं है। उन्होंने कहा ये मेरे रब का फजल है जिसने मुझे ये सारी चीजें सिखाई थी। फ़इज़ा जाअ वअदु रब्बी जअलहु दक्का, और जब मेरे रब का वादा आ जाएगा वो इस दीवार को टुकड़े टुकड़े कर देगा, इस दीवार को जमीन बोस कर देगा, यानी एक दिन आएगा ये दीवार टूट जाएगी। वकान वअदु रब्बी हक्का, और ये मेरे रब का जो वादा है ये हक है, ये पूरा होकर रहना है कि एक दिन आएगा जब ये दीवार टूट जाएगी और याजूज और माजूज जो है वो आजाद हो जाएंगे। और उसका जिक्र भी सूरतुल अंबिया में मौजूद है। अब क्रॉस रेफरेंस के तौर पर आप सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 95-96 निकाल लीजिए। ये ब्लू वाले कुरान हकीम में 331 नंबर पेज के ऊपर ये मौजूद है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल अंबिया आयत नंबर 95। कुरान हकीम में दो ही मुकामात पर याजूज और माजूज का जिक्र आया है। एक तो हम ये पढ़ चुके सूरतुल कहफ, और दूसरा ये सूरतुल अंबिया आयत नंबर 95, 96, 97 के अंदर। व हरामुन अला क़रयतिन अहलकनाहा अन्नहुम ला यरजिऊन, और हराम है उन बस्तियों के लिए कि हम जिनको मौत दे दें, हलाक कर दें, कि वो वापस कभी आ सके। यानी जो लोग दुनिया से चले गए, जो बस्तियां तबाह होगी, अब इस दुनिया में वापस नहीं आ सकते। हाँ, वापस कब आएंगे? क़यामत वाले दिन, लेकिन वो दूसरी जिंदगी होगी। इसी जमीन के ऊपर जो है वो मैदान क़यामत कायम होना है। कुरान हकीम की कितनी आयात इसके ऊपर गवाह है। तो ये हराम है कि उनके लिए कि वो वापस आ जाए। कब तक? हत्ता इज़ा फुतिहत याजूज व माजूज, यहां तक के जब कुर्ब क़यामत का वक्त आएगा और खोल दिए जाएंगे याजूज और माजूज, ये दो कौमें। वहुम मिन कुल्ली हदमी यंसिलून, और वो हर ऊंचाई से, पहाड़ों से फिसलते हुए जो है वो हमलावर हो रहे होंगे, उस वक्त आ रहे होंगे। इसकी डिटेल सही मुस्लिम के अंदर मिलती है, मैं कुछ हदीस भी यहां पर बयान कर देता हूं। वक्त रबल वादुल हक, और करीब आ जाएगा अल्लाह ताला का वो वादा जो हक है। फ़इज़ा हिय शाख़िसतुन अब्सारुल लज़ीना कफ़रू, तो उस वक्त फटी की फटी रह जाएंगी आंखें उन लोगों की जो कि कुफ्र इख्तियार करने वाले हैं। या वैलना क़द कुन्ना फ़ी गफ़लतिन मिन हाज़ा, उस वक्त कहेंगे हाय अफसोस, हम तो इस मामले में गफलत में थे। बल कुन्ना ज़ालिमीन, बल्कि हम खुद ही जालिम थे। इन्नकुम वमा तअबुदून मिन दूनिल्लाह, बेशक हम तुम्हें भी, इन लोगों को भी, इन काफिरों को भी, और जिनकी ये इबादत करते थे अल्लाह को छोड़कर। इसमें जाहिर है कि वो नेक लोग मुराद नहीं है। वो अल्लाह ताला ने सूरह अज़-ज़ुख़्रुफ़ में बता दिया कि काफिर जो है वो छेड़ा करते थे कि अच्छा जो जिनकी पूजा की जा रही है उनको भी दोज़ख में भेजा जाएगा, तो फिर ईसा इब्न मरियम भी दोज़ख में डाले जाएंगे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये बिल्कुल हुज्जतबाजी कर रहे हैं। ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं फेंका जाएगा क्योंकि उन्होंने तो दावत नहीं दी है। हम इनके जो ये बुत हैं, इन पत्थरों को हम जो है वो इनके साथ जो है वो दोज़ख में फेंकेंगे ताकि इनकी हसरत में इजाफा हो कि हम इनको इनके आगे झुका करते थे। तो मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के सिवा जिनको पूछते थे, हसबु जहन्नम, वो ईंधन बनेंगे जहन्नुम का। अंतुम लहा वारिदून, और तुम्हें उसके ऊपर से गुजरना होगा। लौ कान हाउलाई आलिहतम मा वरदूहा, अगर ये खुदा न खास्ता ये इलाह होते, ये भी कोई छोटे इलाह होते, तो कभी भी दोज़ख के अंदर तो पेश ना किए जाते। वकुल्लुन फीहा खालिदून, और वो सब के सब उसके अंदर हमेशा हमेश दोज़ख में रहेंगे। पहली हदीस सही मुस्लिम में है, इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 7285, और मिशकात में 5464। क्योंकि ये मुस्लिम शरीफ की हदीस जो मिशकात में भी, यही मैंने नंबर बता दिया। इस हदीस में आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक के 10 निशानियों का ज़हूर ना हो जाए। उसमें 5वें नंबर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नुज़ूल फरमाएंगे दुनिया में, और 6ठे नंबर पर फरमाया कि याजूज और माजूज जो हैं ये खोल दिए जाएंगे। इससे ये तरतीब भी पता चल गई कि ईसा अलैहिस्सलाम पहले दुनिया में आएंगे और उसके बाद याजूज और माजूज आएंगे। और वो डिटेल हमें सही मुस्लिम में एक और हदीस में मिलती है। दूसरी हदीस सही मुस्लिम में 7373 नंबर हदीस, बड़ी डिटेल के साथ, जिसमें दज्जाल का जिक्र भी मौजूद है, याजूज और माजूज का भी जिक्र मौजूद है। और मिशकात में है इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 5475।
بڑی ڈیٹیل حدیث ہے، اس کا یہ پورشن یہ ہے کہ جب دجال کو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قتل کر دیں گے، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے یہ بات ارشاد فرمائے گا. ظاہر ہے کہ وہ پیغمبر تو ہوں گے، امتی کی حیثیت سے آئیں گے، لیکن پیغمبری ان کی چھینی نہیں ہوگی. پیغمبر تو ہوں گے، وحی کا سلسلہ تو جاری ہوگا. یعنی جو اللہ تعالیٰ دنیاوی معاملات میں ان کو وحی کرے گا، دین تو وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو چکا ہوگا. تو وہی کرے گا اللہ تعالیٰ. اس صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ آپ مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں، کیونکہ اب اتنا بڑا فتنہ آنے والا ہے کہ کسی کے اندر طاقت نہیں ہے اس فتنے کا مقابلہ کرنے کی، اور وہ یاجوج اور ماجوج کا فتنہ ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمان جو بھی ہوں گے ان کو اکٹھا کر کے کوہ طور پر لے جائیں گے. پھر دنیا میں یاجوج اور ماجوج پھیل جائیں گے، وہ دیوار ان کی ٹوٹ جائے گی، اسی حدیث میں آتا ہے. اور یہ جو ہے جس طرف سے گزریں گے سب کچھ کھا پی جائیں گے، حتیٰ کہ یہ نہریں تک اور پانی اور سمندر تک خوش کر دیں گے. اتنا جو ہے یہ کھانے پینے والے لوگ ہوں گے، ہر چیز چٹم بٹم کر جائیں گے، ہر چیز، اور یہ پوری دنیا کے اندر پھیلیں گے. اور ظاہر مسلمان اس فتنے کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان اللہ کے حضور دعا کریں گے کہ اے اللہ اس فتنے سے ہمیں بچا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا کہ ان کے گردنوں میں کوئی کیڑے جو ہیں وہ ڈل جائیں گے، اور ان کیڑوں کی وجہ سے وہ یاجوج اور ماجوج جو ہیں یہ ہلاک ہو جائیں گے. کوئی ایسا وائرس اللہ تعالیٰ کوئی پیدا فرما دے گا، کوئی وبائی مرض پھیلے گا، یہ سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے. اور پھر لیکن ان کی وجہ سے پورے زمین کے اوپر جو ہے وہ بدبو پھیلی ہوگی، کیونکہ یہ تو کروڑوں کی تعداد میں ہوں گے. بخاری اور مسلم میں آتا ہے نا کہ مطلب یہ قیامت والے دن جب دوزخ میں ڈالے جائیں گے، اور ہر 1000 میں سے ایک جنتی اور 999 دوزخی، تو وہ 999 یاجوج اور ماجوج میں سے ہوں گے. تو اتنی بڑی تعداد ان کی ہوگی. تو پھر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے. اسی مسلم شریف کی حدیث میں آگے آتا ہے، یہ میں کوئی سٹوری نہیں پڑھا، صحیح مسلم کی حدیث 7373، مشکات میں 5475، ترمذی میں بھی یہ روایت موجود ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑے بڑے پرندے آئیں گے اونٹ کی کوہانوں کی طرح کے، اور وہ جو ہے وہ آپ سمجھ جس طرح گدھ ہے، یہ مردار خور ہے، اس قسم کی کوئی بڑی بڑی گدھیں آئیں گی جو کہ وہ سارے گوشت کو کھا جائیں گی. اور پھر ان کے تیر اور ترکش جو ہوں گے مسلمان 7 سال تک ان کو جلاتے رہیں گے آگ کے طور کے اوپر. یعنی اتنی بڑی تعداد ہوگی ان کی. اور یہ پھر معاملہ ہوگا، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ ایک خوشبودار ہوا چلے گی، اور تمام اہل ایمان کی اللہ تعالیٰ روح قبض فرما لے گا، اور پھر پیچھے جو ہے وہ صرف کافر رہ جائیں گے، اور انہی پر پھر قیامت قائم ہوگی. یہ پوری معاملات ہیں جو صحیح مسلم میں اور مشکات میں آئے. تیسری حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بخاری میں 7135 اور مسلم میں 7237، مشکات میں 5342، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے. یہ کلمات پڑھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پریشانی کے عالم میں، گھبراہٹ کے عالم میں نکلے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عربوں کے لیے اس شر کے سبب جو تباہی ہونے والی ہے وہ شر قریب آ گیا ہے کہ یاجوج اور ماجوج کی جو دیوار ہے اس میں سوراخ ہو چکا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اشارہ فرمایا اپنی شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کو یوں ملا کر کے، اتنا سوراخ ہو چکا ہے. تو صحابہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم لوگ بھی ہلاک کر دیے جائیں گے حالانکہ ہم میں نیک لوگ موجود ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ معاملہ ابھی نہیں ہوگا، لیکن ہوگا اس وقت جب کہ فسق و فجور عام ہو جائے گا، اس وقت یہ معاملات ہوں گے. تو ظاہر ہے پھر انہی کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاملات کو آگے چلائے گا، اور کس طریقے سے تباہی ہوگی یاجوج اور ماجوج کے ذریعے. اور چوتھی حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. صحیح بخاری میں 3348، مسلم میں 532، مشکات میں 5541، جو میں نے بتایا کہ یاجوج اور ماجوج جو ہے یہ دوزخ میں جائیں گے. یہ کثرت کے ساتھ جو دوزخ میں جانے والی مخلوق ہے وہ یہی مخلوق ہوگی، یعنی انسان ہی ہوں گے، اور ظاہر کفر اڈاپٹ کرنے والے لوگ ہیں. بہرحال اس حوالے سے ایک حدیث ہے جو جامعہ ترمذی میں موجود ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3153 نمبر ہے. شیخ البانی اسے صحیح کہتے ہیں لیکن روایت ضعیف ہے، اور کیونکہ اس میں قتادہ مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہے ہیں. لیکن اس روایت کو سہارا اس بخاری کی اور مسلم کی حدیث سے مل جاتا ہے کہ اس حدیث میں الفاظ ہیں ترمذی میں کہ یاجوج اور ماجوج جو ہیں یہ پورا دن جو ہے اس دیوار کو کھودتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ جب بالکل قریب پہنچتے ہیں تو غروب کا وقت ہو جاتا ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم
کل دوبارہ کھودیں گے. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ دیوار پھر سے مکمل کر دی جاتی ہے, اور یہ معاملہ ان کا چلتا رہے گا حتیٰ کہ جب یہ کہیں گے انشاءاللہ ہم کل اسے کھودیں گے, تو پھر وہ کھودنے میں کامیاب ہو جائیں گے, پھر یہ پوری زمین میں پھیل جائیں گے. تو یہ بخاری مسلم کی حدیث اس کو سپورٹیو بھی ہے اس حوالے سے کہ جو اس میں سوراخ کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. تو بہرحال یہ سارا معاملہ تھا. جو ایمان بالغیب کی ہی چیزیں ہیں, ظاہر ہے جب تک ان کی حقیقت ہمارے سامنے یاجوج اور ماجوج کی جو ہے وہ نہ آ جائے اس وقت تک تو ہم اسے غیب کا معاملہ ہی سمجھتے ہیں. گوگ میگوگس انگلش میں آپ یہ لکھیں گے تو اس کے اوپر ڈاکومنٹریز بھی بنی ہوئی ہیں, مختلف سکالرز کے جو ہے مختلف لیکچرز بھی موجود ہیں. بہرحال اپنی اپنی کوشش لوگوں نے کی ہے. میں نے آپ کو جو صحیح حدیث میں تھا, جو بھی لب لباب تھا, وہ سارا بیان کر دیا. اس کے علاوہ کوئی اور حدیث اس حوالے سے موجود نہیں ہے. باقی جو سٹوریاں لوگوں کے اندر مشہور ہیں یا لوگوں کی اپنی انٹرپریٹیشن ہے, تو اس معاملے میں ہم جو ہے وہ پیچھے ہی رہتے ہیں. اسی کے اندر عافیت ہے.